خود حجاب نہ کرے تو بیٹی حجاب کرے گی. خود کردار بنانا پڑتا ہے. اسلام کردار، کربلا میں کردار پہنچے تھے. کردار کی جنگ ہے، اخلاق کی جنگ ہے، قدروں کی جنگ تھی، اقتدار کی جنگ نہیں تھی. امام جس کائنات کا امام ہو، جس کے آگے 12,000 عالم جھکا ہوا ہوا، اسے حکومت چاہیے تھی، اسے اسلام کی حاکمیت چاہیے تھی. وہ صرف 61 ہجری میں نہ ہو، وہ قیامت تک کے لیے ہو. اس لیے تو سید الشہداء کا جو درس ہے وہ بشریت کی بقا کا درس ہے. ایک زمانے کی تحریک نہیں ہے ظالم. اسی لیے ہمارا ممبر، ہماری مجلس عزاداری سب کے لیے ہونی چاہیے. دروازہ آپ کا کھلا ہونا چاہیے. کوئی سنی شیعہ نہیں، کوئی مسلک نہیں. اب تو بات اور بڑھ چکی ہے، کیونکہ ہم جس کا انتظار کر رہے ہیں وہ پورے زمانے کا امام ہے، صرف مسلمانوں کا بھی نہیں ہے. مسیح اس کی اقتدا کریں گے، یہودی اس کے پیچھے، ہندوؤں کی کتاب، زرتشتوں کی کتاب، سب کی کتابوں کے اندر اس شخص کا انتظار کیا جائے. وہ آنے والا، وہ یوسف زہرا، وہ سب کا ایک ہی ہے. یہ مجلس عزاداری کا اصلی وارث وہی ہے جو غیبت کے پردے پہ. ہم لوگ نہیں ہیں وارث. ہمیں تو اللہ نے توفیق دے دی ہے. ہمیں سب لوگوں کو اس تک پہنچانا ہے. اگر مجلس وقت کے امام تک نہیں لے کے جا رہی تو پھر گڑبڑ ہے. گڑبڑ ہے. یہاں سے اٹھ کے جانے والا کردار حسینی ہونا چاہیے. مجلس میں اٹھ کے جانے والا کردار نمازی پرہیزگار ہونا چاہیے. آنکھوں میں حیا ہونی چاہیے. رسول خدا نے پوچھا کہ تمام انبیاءوں کی میراث جمع کی جائے تو ایک بنتی ہے، وہ حیا. حیا نگاہوں میں، ذہنوں میں، سوچوں میں، زبان میں حیا. آج ہماری زبان کنٹرول میں نہیں ہے. جو دل چاہے بول دو، جیسا دل چاہے بول دو. لگام نہیں ہے. اور سب سے زیادہ عذاب قبر میں زبان کی وجہ سے. زبان کی وجہ سے تہمت لگا دینا، کسی کا دل دکھا دینا. جھوٹ تو ویسے ہی ماشاءاللہ. اور غیبت اشد من الزنا. اور ہمارا فیوریٹ مشغلہ ہوتا ہے، دو لوگ جمع ہو جائے، تیسرے کی مولویوں کی غیبت زیادہ ہوتی ہے. خیر پتہ نہیں مولوی جو وہ غیبت سے بلٹ پروف بنے ہوئے بیچارے. دو مولوی مل جائیں گے، تیسرے مولوی کے بس اللہ ہی واپس ہے. کیوں؟ نفس کو غیبت کرنے میں لذت ملتی ہے. اور انسان اپنے عیبوں سے بھاگتا ہے دوسرے کے عیبوں کو آشکار کرنے. جبکہ اسلام کی تعلیمات اور معصومین کی روایت کیا کہتی ہے؟ دوسروں کی بجائے اپنے عیبوں کی طرف متوجہ ہو. ایک انگلی لوگوں پہ اٹھا رہے ہو تو یہ 3 انگلیاں تمہارے اپنے طرف جا رہی ہیں. مومن مرآت المومن ہے. مومن کا آئینہ ہے. جو برائی مجھے آپ کے اندر نظر آ رہی ہے وہ آپ کی نہیں ہے، وہ میری اپنی ہے. تو کیا میں اپنی برائی کو چوک پہ کھڑا ہو کے بتاؤں گا؟ خدا جب ستار ہے، عیبوں کو چھپانے والا ہے، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ آپ رسول کو تو دیکھیں. رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول خدا اپنی امت کے لیے کتنے پریشان ہیں کہ خدا کی بارگاہ میں کہہ رہے پروردگار، قیامت والے دن جس دن ہر امت کے اعمال آشکار ہوں گے، نظر آئیں گے، میری امت کے اعمال صرف یہ تو دیکھنا یا مجھے دکھانا. آپ سمجھ نہیں رہے، قیامت میں ہر چیز کھلی بھی ہوگی، ہر چیز عیاں ہوگی. آپ چھپا نہیں سکتے. یہاں تو میں نے کپڑے پہن لیے، خوشبو لگا لی اور اپنا کردار چھپا لیا آپ سے. اصل اندر کتنا خوشبودار ہوں یہ قیامت والے دن پتہ چلے گا. روایت ہے اگر خدا
اس ستاریت کو ہٹا دیں. روایت ہے، معصوم کی روایت ہے، کوئی کسی کو دفن نہیں کرے گا. بولے گا یہ اتنا شخص تھا، یہ اتنا برا تھا، یہ سوچتا تھا، کوئی دفن نہیں کرے گا. خدا رحمان ہے، اس کی رحمت نے پردے ڈالے ہوئے ہیں. کہا پروردگار قیامت والے دن میری امت کے اعمال صرف اپنے اور میرے تک رکھنا. پروردگار نے اپنے حبیب سے کہا کہ میرے حبیب میں آپ سے زیادہ اپنی مخلوق پہ مہربان ہوں، میں آپ کی امت کے اعمال آپ کو بھی نہیں دکھاؤں گا. کتنا رحمان ہے. لیکن ایک ہم ہے، ذرا سے کسی کی برائی پتہ چلتا ہے دیر نہیں لگا. یہ نہیں پتا کہ وہ شخص شاید توبہ کر لے، معاف کر لے، اور اس کے برائیوں کے توق ہم گلوں میں. ہمارے معاشرے میں مثبت سوچ ختم ہو گئی، ہم نیگیٹو زیادہ ہیں، اور اسی نیگیٹیوٹی کی وجہ سے آج بیماریاں بھی ہیں، پریشانیاں بھی ہیں. انسان کو مثبت ہونا چاہیے، خوشحال ہونا چاہیے. یہ پیسہ دولت مال یہ انسان کو خوش نہیں کرتی ہے. خوش کیا کرتی ہے؟ رضا الہی. الا ذکر اللہ تطمئن القلوب. آگاہ ہو جاؤ، اللہ کا ذکر دلوں کو اطمینان دیتا ہے. اللہ کا ذکر. ظالموں، نماز تو پڑھتے ہی ہیں انشاءاللہ، لیکن کیا ہم نماز میں خدا کے آگے حاضر ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام امام نماز پڑھے تھے، امام کی آبا ہٹ گئی تھوڑی سی. راوی کہتا ہے میں نے بعد میں مولا کی خدمت کہا مولا آپ نے توجہ نہیں دی، آپ کی آبا ہٹ گئی تھی. امام نے کہا مگر تم نہیں جانتے میں کس کے سامنے حاضر تھا. میری ایسی نماز ہے وہ نہیں ہو سکتی کہ ہمارا امام کے کہاں امام کی نماز ہے. اچھا آیت اللہ بہشت کی نماز دیکھی کبھی آپ نے؟ نماز میں چیخ مارتے تھے، گریہ کرتے تھے، ایسے جیسے خالق کو دیکھ رہے ہیں. سورہ مومنون قرآن میں کہ الحمدللہ ہم سب ماشاءاللہ قرآن پڑھتے ہی ہیں، مرنے والے کے لیے تو پڑھتے ہیں، اپنی ہدایت کے لیے خدا کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان محترم، آپ کے درمیان میں علماء اکرام موجود ہیں ماشاءاللہ. یہاں پر مولانا معصومی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، مولانا صاحب بھی، اور بھی بہت سارے مجھے دوست احباب نے جو ہے وہ میسج بھی کیا. میں وقت کی کمی کے باعث حاضر ہوں. مدرسے ہیں، اتنے بڑے بڑے علماء جو ہے وہ جن کے نام پر مدرسے ہیں، آپ کی بڑی خدمات ہیں ان کی اسلام کے لیے، تشیع کے لیے، دین کے لیے، اور ایسا مدارس اور ایسے لوگوں کو تیار کر رہے ہیں کہ جس کے ثمرات آج تک پورے پاکستان میں پوری دنیا میں ہو رہے ہیں. ایسی جگہوں پر رہ کر اگر ہم قرآن سے دور رہے تو ہم نے خود ستم کیا. ایسا نہیں ہے. قرآن کی تعلیم صرف یہ نہیں کہ آپ بس قرآن پڑھ لیں، آپ قرآن کو سمجھیں، قرآن کے مفاہیم کو سمجھیں. قرآن کی تفسیر ہم کب پڑھیں گے؟ کب موقع ملے گا ہمیں زندگی میں قرآن کی تفسیر پڑھنے کا؟ دنیا جہان کی خبریں، اخبار، ٹی وی ایک ہی